बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इंटरव्यू कोचिंग क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को आगे बढ़ाते हैं। कल जो सवालात पूछे गए उसमें कुछ टफ सवालात को टच किया गया जो करंट अफेयर से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें सबसे पहला जो सवाल हुआ ज़्यादा स्टूडेंट से हुआ, फीडबैक आया उसमें ECL के हवाले से कि व्हाट डू यू नो अबाउट ECL। ये एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट है, EXIT एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिनमें जराइम पेशा या मुल्क को मतलूब या अदालत को मतलूब अफराद के नामों को रखा जाता है ताकि वो पाकिस्तान से बैरून मुमालिक सफ़र ना कर सके। ये लिस्ट तमाम एयरपोर्ट्स को दी जाती है जिसमें उन अफराद के नाम और तस्वीर शामिल होती है। इस लिस्ट को एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट कहा जाता है। अगर किसी शख्स का इस लिस्ट में नाम हो तो वो कतन बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता। डेंगू के हवाले से सवाल किया गया था। डेंगू के वार इस वक्त जारी है पाकिस्तान के सुबह पंजाब में, ख़ासकर लाहौर में नहायत ज़्यादा जो है इसके केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू किस तरह की बीमारी है? ये मलेरिया से मुमासलत रखती है और मच्छर से फैलती है। ये मच्छर से फैलती है। किस एरिया को ज़्यादा हिट किया हुआ है? लाहौर को। और इसकी बुनियादी वजूहात में सफाई का ना होना है, चूँकि लाहौर सैनिटेशन के हवाले से नहायत कमज़ोर शोहरत रखता है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हर महीने इसका पहला या दूसरा नंबर होता है। इस वजह से डेंगू बीमारी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फैलती है। LAC और LOC डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू लाइन्स। आप इन दो लाइनों के बारे में क्या जानते हैं? तो ये वो दो लाइन्स है या दो बॉर्डर्स हैं जो इंडिया दो मुख्तलिफ ममालिक के साथ रखता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है जिस पर हमेशा कशीदगी जारी रहती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि LOC ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कंट्रोल लाइन है और यहाँ पर भी अक्सर कशीदगी जारी रहती है। स्पेन के दरुकमत के हवाले से सवाल हुआ था कि स्पेन के दरुकमत का नाम क्या है? स्पेन के दरुकमत का नाम वो मैड्रिड है। इसमें कुछ मजीद बहस मुबासा हुआ कि मुसलमान दौर के दो बड़े शहर वो कौन कौन से हैं स्पेन में। उसमें एक गरनाता है और एक कुर्तबा है। गरनाता और कुर्तबा, ये सवाल हुआ था कि इस वक्त स्पेन में जो कुर्तबा शहर है उसको क्या कहा जाता है? उसको कार्डोवा कहा जाता है। कार्डोवा कहा जाता है। ये बहस हुई थी कि कार्डोवा का जो शहर है ये किस पैदावार के लिए नहायत मशहूर है? तो ये जैतून के पैदावार के लिए बहुत मशहूर है कार्डोवा। और कार्डोवा का जो जैतून है वो पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। इसी निस्बत से स्पेन जो है वो पूरी दुनिया में जैतून के तेल की निस्बत से नहायत मशहूर है। ये भी सवाल हुआ था कि बलूचिस्तान में किस फसल को इस वक्त नहायत पजीराई दी जा रही है? तो वो जैतून की फसल है और इस हवाले से बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेन के साथ जो है एक मुश्तरका प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है बलूचिस्तान में। बाकायदा हमारे जो ब्यूरोक्रेसी हजरात हैं उनके दौरे हुए हैं, सेक्रेटरी ज़राअत के और मिनिस्टर ज़राअत के स्पेन के दौरे हुए हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जैतून के काश्त को लॉन्च किया गया है। एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है। अलावा जी इस पर काफ़ी बहस हुई थी कि क्यों बलूचिस्तान में इसको लॉन्च किया जा रहा है। वजह यह है कि चूंकि बलूचिस्तान एक बैरन लैंड रखता है और यहाँ पर पानी की नहायत कमियाबी है और जैतून वो दरख्त है जिसको पानी की नहायत कम ज़रूरत होती है। तो फिर ये भी सवाल हुआ था कि आप बताएं किन पौधों को, वो कौन से दरख्त होते हैं, आप ज़ूलॉजी के हवाले से, आप बायोलॉजी के हवाले से बताएं कि कौन से दरख्तों को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो फिर स्टूडेंट ने सॉरी कहा था, लेकिन सॉरी नहीं कहना चाहिए। जिन दरख्तों के पत्ते नहायत छोटे होते हैं उन पत्तों में एवापोरेशन जो है वो कम होती है, इसलिए उन पौधों को कम पानी की ज़रूरत दरपेश होती है। जबकि जिन पौधों के पत्ते बड़े होते हैं तो उनकी एवापोरेशन भी ज़्यादा होती है पानी की, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम अपने बलूचिस्तान में अक्सर देखने में आ रहा है कि आपके जो बादाम है, आपके जो
خوبانی اور سیب وغیرہ کے جو باغات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کو اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو جونیپر جو فورسٹ ہے جو زیارت میں ہے، یہ ایشیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے. ان کے پتے جو ہے وہ نہایت چھوٹے چھوٹے ہیں اور گول مٹول ہیں، اس لیے ان کی آپریشن نہایت کم ہے، اور وہ نہایت جو ہے وہ بنجر ایریا میں ہے، پانی نہایت کمیاب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 5000 سالہ تاریخ رکھتی ہے ہماری یہ جنگلات جونیپر کی، صنوبر کی. تو اس وجہ سے ان میں آپریشن سسٹم نہایت کم ہوتا ہے. ان چیزوں کو اس لیے ٹچ کیا جا رہا ہے کیونکہ 2023 کو یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا، 2023 کو انٹرنیشنل سطح پر کوپ کا جو اجلاس ہوا مصر کے شہر شرم الشیخ میں، کوپ اجلاس، اس میں 2023 کے سال کو انٹرنیشنل سطح پر کون سا سال قرار دیا گیا؟ تو اس کو ماحولیاتی ایمرجنسی کا سال قرار دیا گیا ہے. 2023 کو منایا جائے گا بطور ماحولیاتی ایمرجنسی کے سال کے طور پر، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ گلوبل وارمنگ اور گلوبلی جو ہے وہ موسم نہایت چینجز اس میں آ رہے ہیں. پسماندہ اضلاع کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ بلوچستان کے 11 پسماندہ اضلاع میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے مرکزی حکومت کی طرف سے. آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ 5 سالہ منصوبہ ہے، یہ 5 سالہ 5 ایئر پروجیکٹ ہیں جو ڈیولپمنٹ آف ان پسماندہ اضلاع، 11 جو پسماندہ اضلاع ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے مرکز کی طرف سے، ان اضلاع کو ترقی دی جائے گی. 5 سالہ منصوبہ ہے، 11 اضلاع اس میں شامل ہیں اور یہ بلوچستان میں ہیں. ترکی کے دارالحکومت کے حوالے سے سوال ہوا تھا. ترکی کے دارالحکومت کا نام استنبول ہے. ترکی کے دارالحکومت کا نام استنبول ہے. سعودی ولیعہد کے حوالے سے سوال ہوا تھا، سعودی ولیعہد کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام محمد بن سلیمان ہے. اس کو MBS جو ہے ایبریویٹ کیا جاتا ہے، محمد بن سلیمان. اس حوالے سے سوال ہوا تھا کہ سعودی عرب انٹرنیشنل سطح پر نہایت جو ہے وہ تنقید کی ضد میں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے صحافی جو سعودی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے، ان کا نام جمال خاشقجی یا جمال خشوگی جو تھا، ان کو ہلاک کیا گیا، اور اس میں سعودی کے شاہی خاندان کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملوث ہے. اس لیے اس وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ وہ زیر تنقید ہے. NDU کے حوالے سے سوال، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ NDU؟ تو یہ پاکستان کی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ایبریویشن کے حوالے سے سوال ہوا تھا. SECP اسٹینڈ فور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سیکورٹی، چونکہ یہ سیکورٹی کے حوالے سے اور آپ سیکورٹی کا انٹرویو دے رہے ہیں، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. POF کے حوالے سے سوال ہوا تھا. پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے جس کے تحت جو ہے وہ مختلف جو ہے سامان حرب یعنی جنگی سامان جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. پاکستان آرڈیننس فیکٹری. ہو سکتا ہے POF کسی اور چیز کے لیے بھی اسٹینڈ کر رہا ہو، لیکن یہاں پر کل جو پوچھا گیا تھا وہ پاکستان کے اسباب حرب کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. اس لیے کمنٹ سیکشن میں پھر آپ یہ نہ بتائیں کہ سر اس کی ایبریویشن تو جو کچھ اور ہے. یعنی پاکستان کی دفاعی پیداوار کے حوالے سے جو ادارہ ہے اس کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری کہا جاتا ہے. UOT کے حوالے سے سوال ہوا تھا. بلوچستان میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کو UOT کہا جاتا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ یونیورسٹی آف تربت ہے. یونیورسٹی آف تربت. بلوچستان کے سب سے پہلے مقامی گورنر کون تھے؟ مقامی گورنر جناب غوث بخش رسانی تھے. یہ بلوچستان کے پہلے مقامی گورنر تھے. ان سے جو پہلے پیشرو تھے وہ ان کو کسی اور صوبے سے لا کر یہاں پر گورنر تعینات کیا گیا تھا. قرآن عظیم الشان میں ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے امت محمدیہ کے لیے، وہ کون سی 2 ٹرمینالوجی ہے؟ تو 2 ٹرمینالوجی خیر امت اور امت وسطیٰ ہے. خیر امت اور امت وسطیٰ. خیر امت یعنی اس کے حوالے سے آیات پیش کیجیے. تو خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور یقیناً تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. امت وسطیٰ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ امت ہے جو دیگر امتوں پر گواہ ہوگی. اگر آپ سے پوچھا جائے امت وسطیٰ کے معنی کیا ہے، یہ دیگر امتوں پر گواہی پیش کرے گی کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے تمام دیگر انبیاء نے اپنی امتوں کو دین پہنچا دیا تھا. جنگ فلاسی کو بڑا ٹچ کیا جا رہا ہے.
جنگ پلاسی کے حوالے سے کل سوال ہوا تھا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر سنا ہے 2 بڑے غداروں کے حوالے سے جنہوں نے برصغیر میں غداری کی، تو وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر ہے جعفر از بنگال و صادق از دکن، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ دین و ننگ قوم و ننگ وطن. یعنی جعفر نے غداری کی بنگال میں اور صادق نے غداری کی دکن میں. یہ قوم کے بھی ننگ ہے، دین کے بھی ننگ ہے اور وطن کے بھی ننگ ثابت ہوئے، یعنی انہوں نے ننگ وطن کو بیچ دیا تھا. تو جنگ پلاسی 1757 کو لڑی گئی، 1757 کو، جس میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مجاہد جو ہے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی ایک غدار جعفر کی وجہ سے. اور جو سرنگا پٹم کی جنگ تھی وہ 1799 میں لڑی گئی، جس میں میر صادق نے جو ہے وہ غداری کی ٹیپو سلطان کے ساتھ. یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کون سا پڑپوتا ہے جو میر صادق کا، جو پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدے پر تعینات رہا، تو وہ سکندر مرزا ہے. میجر جنرل سکندر مرزا جو پاکستان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے، وہ میر صادق کے پڑپوتے تھے. سپریم کورٹ کا پرانا نام کیا تھا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پرانا نام فیڈرل کورٹ آف پاکستان تھا، فیڈرل کورٹ آف پاکستان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ وارد ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن عظیم الشان میں محمد 4 مرتبہ، جبکہ احمد 1 مرتبہ وارد ہوا ہے. عمرے اور حج کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 عمرے ادا کیے اور 1 حج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کیا، اور اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. علامہ غازی آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی اکثر فیڈ میں اسٹوڈنٹ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آلریڈی پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ جاب کر رہا ہو تو اس جاب کے حوالے سے اگر وہ NOC پیش کر لے تو وہ کارپورل بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. دوسری ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتا چلوں، انٹرویو میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ اگر کارپورل تعینات ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ بیسٹ کی طرف جائیں گے، یعنی اس کو چھوڑ دیں گے اگر آپ کو اسے اچھی نوکری ملی، تو برائے کرم یہ نہ کہیں کہ میں چھوڑ دوں گا اگر بہترین نوکری ملی، کیونکہ پھر آپ کو تعینات نہیں کیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ کمیشن والے یا بلوچستان گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ بار بار لوگ کمیشن پر اپلائی کرتے ہیں اور بعد میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کمیشن کے لیے پھر دوبارہ جو ہے ان پوسٹ کو ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے، جس پر کافی لاگت آتی ہے، کافی خرچہ ہوتا ہے. تو آپ یہ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ سر میں اس کو جاری رکھوں گا. تو وہ یہ آخری لاسٹ میسج ہے میری طرف سے کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس کو جاری رکھو گے، بالکل میں جاری رکھوں گا اور ملک و قوم کی اس میں خدمت کروں گا. اور دوسرا میسج یہ کہ بحیثیت مسلمان آپ آج سے یہ طے کر لیں کہ میں نے اگر سرکاری نوکری کرنی ہے، کارپورل لگنا ہے، تو پھر میں نے قوم و ملک کی خدمت کے حوالے سے جو ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ چانس بھی دے گا اور آپ تعینات بھی ہوں گے. اور مزید پھر قوم کی تیاری جاری رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.